دروازہ کھولو ورنہ دوسری ماسٹر کی ہے میرے پاس، اس کے بعد کا انجام بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ بہت ضبط سے کام لے رہا تھا ورنہ اس وقت اس کی جان لینے در پہ تھا۔ پہلے وعدہ کریں کہ آپ ماریں گے نہیں، یہ تو تم سے ملاقات کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ کشف دوسروں کی باتوں پہ آ کر اس سے طلاق مانگ بیٹھی۔ ابھی 2 دن ہوئے تھے نکاح ہو کے کہ اس کی بات نے حیدر کا دماغ گھما دیا۔ وہ اس بیوقوف سے نکاح نہیں چاہتا تھا، ماں کی ضد تھی۔ ہاں، دور سے بات کریں، ایسی باتیں دور سے نہیں کی جاتی ڈارلنگ، اب تو تمہیں ہر بات قریب سے سمجھ آئے گی۔ حیدر نے اسے کھینچ کر اپنے بےحد قریب کر لیا۔ اس کی تو روح فنا تب ہوئی جب اس نے دروازہ کھولو ورنہ دوسری ماسٹر کی ہے میرے پاس، اس کے بعد کا انجام بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ دروازے کی دوسری جانب کھڑا بہت ضبط سے کام لے رہا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ لکڑی کا یہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا اور اس لڑکی کا گلا دبا دیتا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے پورے وجود، اس کی مردانگی اور اس کی عزت پر سوال اٹھا دیا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اندر موجود کشف کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ کمرے کے اندر سناٹا تھا، مگر ایسا سناٹا جو طوفان سے پہلے کا ہوتا ہے۔ کشف دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے یک ہو چکے تھے۔ ابھی صرف 2 دن ہوئے تھے اس نکاح کو۔ ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی ابھی گہرا تھا، لیکن اس کی قسمت کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ حیدر کی آواز اب پست تھی، لیکن اس میں چھپی دھمکی پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ کشف نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی پر ہاتھ رکھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، پہلے وعدہ کریں کہ آپ ماریں گے نہیں۔ باہر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حیدر کے ماتھے پر ابھی رگیں تن گئیں۔ وہ جو غصے میں پاگل ہو رہا تھا اس معصومانہ اور بیوقوفانہ شرط پر کچھ ہکا بھکا رہ گیا۔ یہ لڑکی کیا چیز تھی؟ پہلے شیرنی بن کر طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور اب بھیکی بلی بن کر مار نہ کھانے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ تو تم سے ملاقات کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس کی آواز سرد اور سپورٹ تھی۔ کشف نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اپنی دوستوں سدرا اور ماہم کی باتوں میں آ کر وہ اپنی ہی زندگی میں زہر گھول بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے شام کا وقت تھا۔ کشف اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کی سہیلیوں کا فون آیا۔ حیدر شادی کی رات اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ صوفے پر سویا رہا اور صبح ہوتی ہی بنا کچھ کہے آفس چلا گیا۔ یہ سرد بھری کشف کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ وہ جو اپنے ذہن میں ہزاروں سپنے سجائے بیٹھی تھی، اسے یوں لگا جیسے حیدر کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ارے پاگل ہو تم؟ فون پر ماہم کی آواز آئی۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کوئی مرد سو جائے، وہ بھی صوفے پر؟ دال میں کچھ کالا ہے کشف۔ ہاں تو اور کیا؟ سدرا نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ اتنی خوبصورت لڑکی سامنے ہو اور شوہر منہ پھیر کر سو جائے، یہ نارمل نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے حیدر بائی میں ہی کوئی مسئلہ ہے، کہیں وہ تو… تم سمجھ رہی ہو نا؟ کشف کا رنگ سر پڑ گیا۔ کیا بکواس کری ہو تم لوگ؟ بکواس نہیں، حقیقت بتا رہے ہیں۔ مرد اگر مرد ہو تو وہ اپنی بیوی سے ایک پل دور نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ دور ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نامرد ہے یا پھر اس کا کہیں اور چکر ہے۔ میری مانو تو اس رشتے کو ختم کرو اس سے پہلے کہ تم ساری زندگی پچھتاؤ۔ ایسے بندے کے ساتھ گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے انسان الگ ہو جائے۔ وہ زہریلے الفاظ کشف کے کچے ذہن میں اتر گئے۔ غصہ، تذلیل کا احساس اور اپنی خوبصورتی کی توہین، ان سب نے مل کر اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مسدود کر دیا تھا۔ جب حیدر شام کو گھر آیا تو ساس کے سامنے کشف نے کہہ دیا کہ اسے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اسے طلاق چاہیے۔ حیدر کی ماں تو وہیں صدمے سے خاموش ہو گئی، لیکن حیدر کی آنکھوں میں جو شعلے بھڑکے تھے انہیں دیکھ کر کشف بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی اور تب سے اب تک کمرے میں ہی بند تھی۔ کنڈی کھلنے کی آواز آئی تو کشف نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا اور حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور روبدار لگ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس کثرتی بدن اور وہ گہری سیاہ آنکھیں جو اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ واپس لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈالی۔ کشف پیچھے ہٹتی گئی۔
اس کے پیر قالین میں دھس رہے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں بھی حیدر کا چہرہ غصے سے تمتمائی دکھائی دے رہا تھا۔ تو تمہیں طلاق چاہیے؟ حیدر نے پہلا وار کیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کشف کی زبان دالوں سے چپک گئی۔ وہ حیدر جو اسے شادی کے بعد سے نظر انداز کر رہا تھا، آج اس کی پوری توجہ کا مرکز صرف کشف تھی، لیکن یہ توجہ محبت کی نہیں، قہر کی تھی۔ بولو، زبان نہیں ہے اب؟ نیچے امی کے سامنے تو بہت چل رہی تھی۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ کشف دیوار سے جا لگی، اس کے پاس پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ میں اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ میں کیا؟ حیدر نے اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر اس کے سر کے قریب رکھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا بکواس کی ہے نیچے؟ تم نے میری مردانگی پر شک کیا ہے کشف حیدر؟ کشف نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ حیدر کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے تو صرف طلاق کا کہا تھا، وجہ تو نہیں بتائی تھی۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو۔ حیدر نے اس کی ڈھوری کو انگلی میں اوپر اٹھایا۔ اس کا لمس سخت تھا لیکن تکلیف دہ نہیں۔ تمہاری وہ دوستیں جن سے تم گھنٹوں فون پر لگی رہتی ہو، میں سب جانتا ہوں۔ تم جیسی کچی ذہن کی لڑکیاں دوسروں کے اشاروں پر اپنا گھر برباد کرنے میں دیر نہیں لگاتی، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ حیدر کو کشف سے محبت نہیں تھی، یہ سچ تھا۔ اس نے ماں کی ضد پر یہ شادی کی تھی۔ اس سے اس وقت شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے وہ شادی کی رات اس سے دور رہا تاکہ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکے اور کشف کو بھی اسپیس دے سکے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ کشف کو ناپسند کرتا تھا یا اس میں کوئی کمی تھی، لیکن کشف کی اس حرکت نے اس کی انا کو چھیڑ دیا تھا۔ مجھے لگا آپ کو میں پسند نہیں۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ سب کہتے کہ اگر شوہر… وہ روتے ہوئے ہچکیوں میں بات کر رہی تھی۔ حیدر کا غصہ اس کے آنسو دیکھ کر کچھ دھیما ہوا، لیکن اس کی جگہ ایک عجیب سی شرارت اور اپنی ملکیت جتانے کے جذبے نے لے لی۔ تو یہ بات تھی، یہ بیوقوف لڑکی یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے قابل نہیں۔ سب کہتے ہیں، حیدر نے مدھم انداز میں دہرایا۔ اس کی آواز اب بھاری اور ریشمی ہو چکی تھی۔ اور تم نے مان لیا، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر مجھے آزمائے؟ کشف کا سانس اٹک گیا۔ حیدر کا لہجہ بدل رہا تھا۔ وہ غصے سے نکل کر اب کسی اور موڈ میں آ رہا تھا جو کشف کے لیے زیادہ خطرناک تھا۔ دور سے بات کریں۔ کشف نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حیدر کا قرب اس کی آواز چھین رہا تھا۔ اس کی پرفیوم کی خوشبو کشف کے دماغ کو معاف کر رہی تھی۔ حیدر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا یقین تھا۔ ایسی باتیں دور سے نہیں کی جاتی ڈارلنگ۔ اس نے سرگوشی کی۔ اب تو تمہیں ہر بات قریب سے سمجھ آئے گی، اتنی قریب سے کہ تمہیں دوبارہ کبھی کسی سہیلی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حیدر نے اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر لیا۔ کشف کا نازک وجود حیدر کے مضبوط سینے سے ٹکرایا۔ اس کی تو روح فنا تب ہوئی جب اس نے حیدر کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کی۔ چھوڑیں، کشف نے کمزور سی وضاحت کی۔ اب نہیں، حیدر نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا نشہ تھا جس نے کشف کی ٹانگوں سے جان نکال دی تھی۔ تم نے چیلنج کیا ہے مجھے کشف، اور حیدر شاہ کبھی کوئی چیلنج نہیں ہارتا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں دور کیوں تھا؟ حیدر نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کر لیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کشف چاہ کر بھی ہل نہیں سکی تھی۔ میں دور اس لیے تھا کیونکہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر کوئی دباؤ ہو، لیکن تم نے تو میری شرافت کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ حیدر کی انگلیاں کشف کے بالوں کی لٹ کو اس کے گال سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کو چھونے لگیں۔ کشف کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ لمس نیا تھا، اجنبی تھا، لیکن ناگوار ہرگز نہیں تھا۔ دیکھو میری طرف، دیکھو، حیدر نے نرمی سے حکم دیا۔ کشف نے لرزتی پلکیں اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری چاہت کی چمک تھی۔ تم میری بیوی ہو کشف، میری عزت ہو۔ حیدر نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنی لب رکھ دی۔ یہ عمل اتنا غیر متوقع اور اتنا نرم تھا کہ کشف کے باقی ماندہ آنسو وہیں تھم گئے۔ اور میں اپنی چیز کو لے کر بہت پرجذب ہوں۔ مجھے نہیں پسند کہ میری بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کسی اور سے ڈسکس کرے۔ کشف کا دل اب خوف سے نہیں، زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ حیدر نامرد نہیں تھا۔ اس کی قربت، اس کی مضبوط گرفت، اس کی آنکھوں کی چمک، یہ سب بتا رہا تھا کہ وہ ایک مکمل مرد ہے۔ وہ صرف صبر کر رہا تھا۔ آئندہ
حیدر نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آئندہ اگر کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہنا۔ اس کمرے کی بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، سمجھی؟ کشف نے مسحور ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی زبان جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ حیدر کی نظریں کشف کے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی۔ ماحول میں ایک عجیب سا حبس اور کشش تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور بادلوں کے گرجنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ اب بتاؤ، حیدر نے شرارت سے پوچھا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اب بھی طلاق چاہیے؟ کشف نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ شرم سے اس کے گالوں پر لالی پھیل گئی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہک گئی تھی، اس نے بمشکل کہا۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی اور اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ کشف نے اپنا سر اس کے دل کے مقام پر رکھ دیا، اسے وہاں سکون محسوس ہوا۔ وہ دل جو کچھ دیر پہلے اجنبی تھا اب ایک محفوظ پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ معافی اتنی آسانی سے ہی نہیں ملے گی بیگم، حیدر نے اس کے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے تمہیں وہ سارے شک دور کرنے ہوں گے جو تم نے اپنے دماغ میں پال رکھے ہیں۔ کشف نے چونک کر اوپر دیکھا، لیکن حیدر نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے جھک کر اپنی بات کی مہر اس کے لبوں پر ثبت کر دی۔ یہ ایک دعویٰ تھا، ایک وعدہ تھا، اور اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے درمیان اب کوئی تیسرا نہیں آ سکتا، چاہے وہ غلط فہمی ہی کیوں نہ ہو۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش تیز ہو رہی تھی، لیکن بند کمرے میں اب خوف نہیں تھا، صرف محبت کی ابتدائی بوندہ باندی تھی جو دو اجنبیوں کو ایک اٹوٹ رشتے میں باندھ رہی تھی۔ کشف جان گئی تھی کہ وہ غلط تھی، اور حیدر جان گیا تھا کہ اس نادان لڑکی کو سنبھالنا اب صرف اسی کی ذمہ داری ہے۔ حیدر! کچھ دیر بعد کشف نے مدھم آواز میں پکارا۔ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی۔ امی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ اس سے اچانک نیچے ہونے والے تماشے کا خیال آیا۔ حیدر ہلکا سا ہنسا۔ اس کی ہنسی میں اب وہ پہلے والی تلخی نہیں تھی۔ امی کو پتہ ہے کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کو بنانا جانتا ہے، تم فکر نہ کرو، صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس صبح اٹھ کر ان سے معافی مانگ لینا، ٹھیک ہے؟ جی، کشف نے فرمانبرداری سے کہا۔ حیدر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اور وہ تمہاری سہیلیاں؟ حیدر کا لہجہ پھر سے سنجیدہ ہوا۔ ان سے ذرا فاصلہ رکھو، ہر کوئی تمہارا مخلص نہیں ہوتا کشف، کچھ لوگ صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی ہوں، کشف نے ندامت سے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی، شاید وہ جلتی ہیں، ہو سکتا ہے۔ حیدر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا۔ تم بہت معصوم ہو، اور یہی بات مجھے… وہ رک گیا۔ کیا؟ کشف نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، حیدر مسکرایا۔ وہ ابھی اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی یہی معصومیت حیدر کے دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کشف کا دماغ خراب ہو جائے۔ سو جاؤ اب، بہت تھک گئی ہوگی تم، اتنا ڈرامہ جو کیا ہے۔ کشف نے منہ بسورا۔ آپ بھی تو ولن بنے ہوئے تھے۔ ولن؟ حیدر نے آئیبرو جھکایا۔ اچھا تو پھر ابھی ہیرو والا روپ دکھاؤں دوبارہ؟ کشف نے شرما کر فوراً لیٹ گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ نہیں، میں سو رہی ہوں۔ حیدر نے لائٹ آف کی اور بیڈ لیمپ جلا دیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر کشف کو دیکھتا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زبردستی کی شادی ہوئی یوں ایک جھٹکے میں اتنی دلچسپ ہو جائے گی۔ کشف کی بیوقوفی نے ان کے درمیان جمی برف کو توڑ دیا تھا۔ اس نے جھک کر کشف کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گڈ نائٹ میری پاگل بیوی۔ کشف نے بند آنکھوں کے ساتھ مسکراہٹ دبائی۔ شاید یہ شادی اتنی بری بھی نہیں تھی جتنا اس نے سوچ لیا تھا۔ باہر کی دنیا جو بھی کہے، اس چار دیواری کے اندر وہ محفوظ تھی، اور حیدر اس کا تھا، مکمل طور پر۔ صبح کی روشن کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ کشف کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر اکیلا پایا۔ دوسری جانب کی جگہ خالی تھی، لیکن تکیے پر پڑی سلوٹیں اور فضا میں بسی حیدر کی مہنگے کولون کی خوشبو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ رات کوئی خواب نہیں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے بازوؤں کو دیکھا جہاں حیدر کی گرفت کا احساس اب بھی باقی تھا۔ ایک سرخی اس کے گالوں پر پھیل گئی۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی کشف کے دل پر ایک بوجھ آن گرا تھا۔ رات کے جذباتی ماحول میں تو سب بہہ گیا تھا، لیکن اب ہوش سنبھالتی اس نے نیچے ہونے والے تماشا یاد آیا جو اس نے اپنی ساس کے سامنے لگایا تھا۔ شرمندگی کا ایک شدید احساس اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں کیسے نظریں ملاؤں گی امی سے؟ اس نے خود کلامی کی اور چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ حیدر تو صبح سویرے آفس جا چکے تھے، شاید وہ جان بوجھ کر جلدی نکل گئے تھے تاکہ کشف کو سنبھلنے کا وقت مل سکے۔ کشف نے ہمت مجتمع کی، فریش ہوئی
اور ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن کر سر پر دوپٹہ جمایا۔ وہ جانتی تھی کہ معافی مانگنا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ کرنا ضروری تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ڈائننگ ٹیبل پر نصرت بیگم اکیلی بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک وقار اور سنجیدگی تھی۔ کشف کے قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے سر اٹھایا۔ ان کی نظروں میں خفگی نہیں تھی، بلکہ ایک گہری چانچتی نظر تھی۔ السلام علیکم، کشف کی آواز مدھم تھی۔ وعلیکم السلام، نصرت بیگم نے نرمی سے جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ ناشتہ کرو۔ کشف کرسی پر بیٹھ تو گئی، لیکن حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اٹھایا، لیکن ہمت جواب دے گئی۔ اس نے کپ واپس رکھا اور نظر جھکا لی۔ امی، میں… اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، حیدر کی توہین کی، مجھے معاف کر دیں۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ نصرت بیگم نے اپنی چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور گہرا سانس لیا۔ کشف بیٹا، ادھر دیکھو میری طرف۔ ان کا لہجہ سخت نہیں تھا، بلکہ ایک ماں جیسا سمجھانے والا تھا۔ کشف نے بھیگی پلکیں اٹھائی۔ تم ابھی بچی ہو، نادان ہو، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے کل کیا کہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے سنجیدگی سے کہا، میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے کشف، یہ محبت سے زیادہ عزت پر قائم ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو غصے میں کچھ بھی کہہ لے، وہ سہ لیتا ہے، لیکن اگر اس کی مردانگی پر سوال اٹھا دیا جائے تو یقین مانو مرد سے زیادہ خطرناک مخلوق کوئی نہیں ہوتی۔ کشف کا رنگ فق پڑ گیا۔ اس سے رات والا حیدر یاد آیا جس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ یہ تو حیدر تھا جو ضبط کر گیا، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید کل ہی تمہارا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیتا۔ نصرت بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، اپنے گھروں میں خود آگ نہیں لگاتی، شوہر کا پردہ رکھنا بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی شکوہ ہو تو بند کمرے میں کرو، سارے بازار نہیں۔ میں سمجھ گئی امی، میں قسم کھاتی ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، کشف نے سسکتے ہوئے کہا۔ نصرت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں معاف کیا اور مجھے یقین ہے حیدر نے بھی دل میں میل نہیں رکھا ہوگا۔ اب خوش ہو جاؤ اور ناشتہ کرو۔ ساس کے کھلے دل نے کشف کے دل سے بوجھ اتار دیا تھا۔ اسے لگا جیسے ایک بہت بڑا پتھر اس کے سینے سے ہٹ گیا ہے۔ وہ واقعی خوش قسمت تھی کہ اسے ایسا گھر اور حیدر جیسا شوہر ملا تھا۔ دوپہر کے وقت کشف اپنے کمرے میں لیٹی کوئی رسالہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان بار بار رات کی باتوں اور حیدر کی محبت بھری سرگوشیوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ تبھی سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ مہم کالنگ۔ اسکرین پر یہ نام دیکھتے ہی کشف کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کل رات حیدر نے اسے واضح طور پر کہا تھا کہ ان دوستوں سے فاصلہ رکھو، اور اب جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، وہ مہم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگا کہ اس سارے فساد کی جڑ مہم اور سدرا ہی تھیں۔ اس نے موبائل کو نظر انداز کر دیا اور رسالے میں سر دے دیا۔ بیل بند ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے دوبارہ بجنے لگی۔ کشف نے تکیہ کانوں میں رکھ لیا۔ نہیں اٹھاؤں گی فون، اس نے خود سے کہا، لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، مسلسل بجتی گھنٹی کشف کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ اگر حیدر نے فون چیک کیا اور اتنی مس کالز دیکھ کے تو وہ کیا سوچیں گے۔ اور ویسے بھی مہم کو اگنور کرنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ کالج کے زمانے سے اس پر حاوی تھی۔ تنگ آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، کشف کا لہجہ انتہائی روکھا اور سر تھا۔ واہ بھائی، بڑی مشکل سے کال اٹھائی ہے ہماری۔ دوسری طرف سے مہم کی طنزیہ آواز آئی۔ کہاں غائب ہو تم؟ اور کل رات کیا ہوا؟ فون کیوں بند کر دیا تھا؟ کشف نے گہرا سانس لیا۔ وہ مہم کو ڈانٹنا چاہتی تھی، لیکن پرانی عادتیں اتنی جلدی نہیں چھوٹتی۔ میں مصروف تھی مہم، اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کشف نے مختصر جواب دیا۔ طبیعت یا موڈ؟ مہم ہنسی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، بتاؤ کل کیا بنا؟ تم نے حیدر سے بات کی طلاق کی؟ کیا کہا اس نے؟ کہیں اس نے تمہیں مارا تو نہیں؟ مہم کے سوالوں کی بوچھار نے کشف کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ ابھی تک اسی موڑ پر کھڑی تھی جہاں اس نے کشف کو چھوڑا تھا۔ نہیں مہم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کشف نے قدرے سختی سے کہا۔ میں غلط تھی، حیدر ویسے نہیں جیسا تم اور سدرا کہہ رہی تھی، وہ بہت اچھے ہیں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، جیسے مہم اس کے جواب کا تجزیہ کر رہی ہو۔ اچھا؟ مہم کی آواز میں حیرت سے زیادہ شرارت تھی۔ تو مطلب رات کو صلح ہو گئی؟ لیکن کیسے؟
کیا اس نے واقعی کچھ کیا یا بس باتوں سے ٹھہلا دیا؟ کشف کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ یہ باتیں کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر مہام سے۔ پلیز مہام، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اوہ ہو، ہم سے کیا پردہ یار، مہام نے اصرار کیا۔ دیکھو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، مجھے بس یہ کنفرم کرنا ہے کہ وہ ڈرامہ تو نہیں کر رہا۔ تم بھولی ہو، تمہیں مردوں کی چالوں کا نہیں پتا۔ بتاؤ نا، کیا ہوا رات کو؟ کشف دباؤ میں آ گئی۔ مہام کا انداز ایسا تھا کہ وہ سامنے والے کے پیٹ سے بات نکلوا لیتی تھی، اور کشف جو بھی جذباتی اتار چڑھاؤ سے گزر رہی تھی، بے اختیار بول پڑی۔ وہ بہت ناراض تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی مردانگی پر شک کیا ہے۔ پھر؟ کشف کی آواز لڑکھڑائی۔ پھر انہوں نے سب ثابت کر دیا مہام۔ وہ میرے بہت قریب آئے، بہت پیار سے پیش آئے۔ انہوں نے کہا وہ بس مجھے اسپیس دے رہے تھے۔ کشف نے شرماتے ہوئے موٹی موٹی باتیں بتا دیں، اس امید پر کہ شاید اب مہام کا بند منہ ہو جائے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ حیدر ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف مہام کا قہقہہ گونجا، ایک ایسا قہقہ جس میں زہر تھا۔ اوہ مائی گاڈ کشم، تم کتنی سادی ہو یار۔ کشف کو یہ ہنسی بہت بری لگی۔ کیا مطلب؟ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تم واقعی بیوقوف ہو۔ مہام نے اپنی ہنسی روک کر، اب اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور رازدانہ ہو گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف قریب پیار آنے پر پیار بھری باتیں کرنے یا تھوڑا سا رومانس کرنے سے مردانگی ثابت ہو جاتی ہے؟ کشف کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا پیدا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہے تم؟ میری بات غور سے سنو کشف۔ مہام نے زہر گھولنا شروع کیا۔ یہ مردوں کا پرانا طریقہ ہے، جب ان کی کمزوری پکڑی جانے لگتی ہے نا، تو وہ عورت کو جذباتی کر دیتے ہیں، اسے اپنی باتوں اور جھوٹی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں تاکہ وہ سوال کرنا بند کر دے۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اسپیس دیا تھا۔ بکواس! شادی کی پہلی رات کون سا مرد اپنی بیوی کو اسپیس دیتا ہے؟ کشف کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ حیدر کی باتیں اور مہام کی دلیلیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ لیکن وہ بہت پوزیسو تھے، ان کا انداز۔ یہ سب ڈرامہ ہے۔ مہام نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے تمہیں اصلی بات سے بھٹکانے کے لیے یہ سب کیا۔ سوچو ذرا، اگر وہ واقعی مرد ہوتا اور سب کچھ ٹھیک ہوتا تو وہ 2 دن تک تم سے دور کیوں رہتا؟ اور کل جب تم نے طلاق کا نام لیا تبھی اسے کیوں جوش آیا؟ کیونکہ اسے اپنی عزت ڈوبتی نظر آئی۔ وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے کشف، تاکہ باہر اس کا پول نہ کھل جائے۔ وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ کشف کا دماغ گھومنے لگا۔ مہام کے الفاظ کسی تیز دھار آرے کی طرح اس کے یقین کو کاٹ رہے تھے۔ حیدر کا وہ نرم رویہ، وہ محبت بھری باتیں، وہ وعدہ، سب کچھ دھندلانے لگا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، کشف نے کمزور لہجے میں کہا، لیکن اس کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میں تمہاری دوست ہوں۔ مہام نے ہمدردی جتائی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ نہ گزار دو جو صرف اپنی خامی چھپانے کے لیے تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھلی رکھو، جذباتی مت بنو، عقل سے کام لو۔ دیکھنا وہ پھر سے تم سے دور ہو جائے گا، پھر سے بہانے بنائے گا۔ کشف خاموش ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اچھا، اب تم خود سوچ لو، میں فون رکھتی ہوں، مجھے کام ہے۔ اپنا خیال رکھنا اور بیوقوف مت بننا۔ مہام نے فون کاٹ دیا۔ کمرہ وہی تھا، روشنی بھی وہی تھی، لیکن کشف کے لیے سب کچھ تاریک ہو گیا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کا دماغ ایک جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ ایک طرف حیدر تھا جس نے رات اسے اپنے حصار میں لے کر تحفظ کا احساس دلایا تھا، جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے چاہت دیکھی تھی، اور دوسری طرف مہام کی باتیں تھیں جو کڑوی ضرور تھی لیکن ان میں ایک منطق تھی۔ کیا واقعی حیدر نے اداکاری کی تھی؟ کشف نے شیشے میں اپنے عکس سے سوال کیا۔ کیا وہ صرف میری زبان بند کروانا چاہتے تھے؟ اسے حیدر کا وہ جملہ یاد آیا، یہ تو تم سے ملاقات کے بعد فیصلہ ہوگا، اور پھر اس کا وہ کہنا کہ میں اپنی چیزوں کو لے کر بہت پوزیسو ہوں۔ پوزیسو یا انسیکیور؟ مہام کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے۔ کشف اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر موسم خوشگوار تھا، لیکن ان کے اندر آندھی چل رہی تھی۔ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو چکی تھی۔ صبح حیدر پر جو یقین پختہ تھا اب وہ ریت کی دیوار کی طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور حیدر کے آنے کا وقت قریب تھا۔ کشف کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ اب وہ حیدر کا سامنا کیسے کرے گی؟ کیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سچ جان پائے گی، یا پھر وہ اس کے سحر میں کھو کر اصلیت سے دور ہو جائے گی؟ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے لیا۔ اسے اپنی ہی سوچوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ شک کا ناگ ایک بار پھر پھیلا چکا تھا۔
اور اس بار اس کا زہر پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ عجیب سی الجھن اور اذیت میں مبتلا تھی کہ کون سچا ہے، اس کا شوہر یا اس کی ہمدرد دوست۔ اگلے چند دن حیدر کے گھر میں ایک عجیب سی بھوجل خاموشی چھائی رہی۔ یہ وہ سناٹا تھا جو طوفان کے آنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ کشف کا رویہ حیدر کے ساتھ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ جو پہلے شرما کر مسکرا دیتی تھی یا اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی، اب ایک چلتی پھرتی مورتی بن گئی تھی۔ رات کے کھانے پر بیڈ روم میں یا صبح ناشتے پر حیدر جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اسے جواب میں صرف یا ہاں نہیں ملتا۔ حیدر جو اپنی فطرت میں ٹھہراؤ رکھتا تھا، اس رویے کو کشف کی تھکاوٹ یا نئے گھر کی ایڈجسٹمنٹ سمجھ رہا تھا۔ کشف تم ٹھیک ہو؟ ایک رات حیدر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی خلا میں گھر رہی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، کشف نے بنا اس کی طرف دیکھے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، امی نے کچھ کہا ہے یا گھر کی یاد آ رہی ہے؟ حیدر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کشف نے اپنا ہاتھ ایسے کھینچا جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ یہ عمل اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ حیدر ہکا بھکا رہ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کشف نے کروٹ بدلی اور کمبل منہ پر لے لیا۔ حیدر کچھ دیر اس کی پیٹھ کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا شاید کشف کا موڈ خراب ہے یا پھر ہارمونل تبدیلیاں ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے کشف کے کانوں میں کون سا زہر گھولا جا رہا ہے۔ کشف کے دماغ میں مہم کی باتیں کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح چل رہی تھی۔ حیدر کا ہر پیار بھرا عمل اسے اداکاری لگتا، اس کی ہر نرمی اسے کمزوری چھپانے کا بہانہ لگتی۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی میلوں دور جا چکی تھی۔ شادی کو ابھی پورا ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب حیدر کے سر میں شدید درد اٹھ رہا۔ آفس میں کام کا دباؤ زیادہ تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ آج جلدی گھر جا کر آرام کر لے۔ اس نے کشف کو اطلاع نہیں دی، سوچا کہ سرپرائز دے گا اور شاید اس بہانے اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے۔ گاڑی پورچ میں کھڑکی کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ امی شاید اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی یا تلاوت میں مشغول تھی۔ حیدر آہستگی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ حیدر نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اندر سے کشف کی آواز آئی۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ جوش اور اپنائیت تھی جو پچھلے کئی دنوں سے حیدر کے لیے نایاب ہو چکی تھی۔ حیدر کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ چوری چھپے باتیں سننے والا انسان نہیں تھا، لیکن جب اپنا نام سنا تو وہ بے اختیار ٹھہر گیا۔ ارے نہیں یار مہام، تم ٹھیک کہتی تھیں۔ کشف کی آواز میں تصدیق تھی۔ مجھے تو اب ہنسی آتی ہے اس کی حرکتوں پر۔ کل رات میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، پیار جتانے لگے، میں نے تو صاف منہ پھیر لیا۔ حیدر کا دل جیسے مٹھی میں پھینچ لیا گیا ہو۔ ہاں بالکل ڈرامے باز ہے۔ کشف ہنسی۔ تمہیں پتہ ہے وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے اب گھن آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی مردانگی کا یقین دلا رہا ہو۔ تم نے سچ کہا تھا، اگر وہ واقعی مرد ہوتا تو اسے اتنا ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ بس اپنی خامی چھپا رہا ہے۔ میں تو پھنس گئی ہوں اس نامرد کے ساتھ۔ حیدر کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگے۔ خون کی گردش تیز ہو گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ وہ عورت تھی جسے وہ اپنی عزت سمجھ کر گھر لایا تھا، جس کے لیے وہ صبر کر رہا تھا، جسے وہ وقت دے رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی نجی باتیں، اپنے شوہر کی عزت اپنی سہیلی کے ساتھ نیلام کر رہی تھی، اور الفاظ ایسے تھے جو کسی بھی مرد کی غیرت کو قتل کرنے کے لیے کافی تھے۔ دروازہ پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا۔ کشف اچھل پڑی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ سامنے حیدر کھڑا تھا، لیکن یہ وہ حیدر نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور جبڑے بھینجے ہوئے تھے۔ حیدر؟ کشف کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ حیدر تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ اس نے بیڈ سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر مہام کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ موبائل پر ڈالی اور پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا۔ موبائل کے پرخچے اڑ گئے۔ کشف چیخ کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی؟ حیدر کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے کی کھڑکیاں لرز گئیں۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کشف، میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ اس گھر کی باتیں باہر نہیں جائیں گی، لیکن تم نے میری ذات کو تماشا بنا دیا۔
حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو جکڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کشف کو لگا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، کشف چلائی۔ درد؟ حیدر تلخی سے ہنسا۔ درد تو تم نے مجھے دیا ہے، تم اپنی اس گھٹیا دوست کے ساتھ مل کر میرے کردار کی دھجیاں اڑائی تھی۔ میں تمہیں وقت دے رہا تھا، عزت دے رہا تھا، اور تم نے اسے میری نامرد سمجھ لیا۔ کشف کا خواب اب غصے میں بدل گیا تھا۔ مہام کی پٹی پڑائی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی شیرنی بن گئی۔ ہاں سمجھ لیا، اس نے حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کیوں دور ہیں، کیوں ڈرامے کرتے ہیں؟ مہام ٹیک کہتی ہے، آپ جیسے مرد عورت کو بس جذباتی بیوقوف بناتے ہیں۔ مجھے نہیں رہنا آپ جیسے منافق انسان کے ساتھ۔ حیدر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ کشف لڑکھڑا کر بیڈ پر گری۔ حیدر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی معصوم لڑکی ہے جس سے اس نے نکاح کیا تھا۔ تم مہام کی زبان بول رہی ہو کشف، اپنی عقل کھو چکی ہو۔ حیدر نے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس کا سینہ شدت جذبات سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تم نے میری محبت کی توہین کی ہے، میرے صبر کو میری کمزوری سمجھا۔ میں نے سوچا تھا تم نادان ہو، سمجھ جاؤ گی، لیکن نہیں، تم احسان فراموش ہو۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، کشف بھی چیخ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن یہ ندامت کی نہیں، ضد کے آنسو تھے۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس گھر میں آپ کے ساتھ، آپ مجھے چھوتے تو مجھے جھوٹ محسوس ہوتا ہے۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ طلاق کا لفظ فضا میں گونج گیا۔ حیدر ساکت ہو گیا۔ اس لفظ کی گونج نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ایک طویل سرد نگاہ کشف پر ڈالی، ایسی نگاہ جس میں اب محبت نہیں تھی، صرف بیزاری تھی۔ طلاق، حیدر نے زیر لب دہرایا۔ تمہیں آزادی چاہیے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے طلاق نہیں دوں گا کشف۔ تم نے جو تماشا لگائے اس کا حساب ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے اسی وقت۔ کشف ہکا بھکا رہ گئی۔ اسے لگا تھا حیدر اس کے پیروں میں گرے گا، معافیا مانگے گا، اپنی صفائیاں دے گا، لیکن وہ تو اسے نکال رہا تھا۔ کیا آپ مجھے نکال رہے ہیں؟ ہاں، حیدر گرجا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ ایسا گزروں جس کا مجھے پچھتاوا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ جاؤ اسی مہام کے پاس یا اپنے ماں باپ کے پاس۔ مجھے اس گھر میں، اس کمرے میں تمہارا وجود نہیں چاہیے۔ کشف کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے غصے سے الماری کھولی اور بیگ نکال کر کپڑے ٹھوسنے لگی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا۔ آپ کو لگتا ہے میں روؤں گی؟ میں خوش ہوں گی کہ میری جان چھڑی۔ حیدر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتے رہا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس نے چہرے پر پتھر کی سی سختی طاری کر رکھی تھی۔ جب کشف بیگ لے کر دروازے کی طرف بڑھی تو حیدر نے سرد لہجے میں کہا، آج تم جا رہی ہو اپنی مرضی سے، لیکن یاد رکھنا کشف، واپسی کا راستہ تم خود اپنے ہاتھوں سے بند کر رہی ہو۔ کشف رکی نہیں، نہ ہی پلٹ کر دیکھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ لاؤنج میں نصرت بیگم شور سن کر باہر نکل آئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے کشف بیٹا، یہ بیگ کیوں؟ وہ گھبرا گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھیں، کشف نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ حیدر؟ انہوں نے اوپر دیکھا جہاں حیدر ریلنگ تھامے کھڑا تھا۔ یہ کیا پاگل پنی، روکو اسے۔ جانے دے امی، حیدر کی آواز اسپاٹ تھی۔ اسے جانے دے، اسے لگتا ہے میں اس کے قابل نہیں، تو اسے فیصلہ کرنے دیں۔ کشف روتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ کشف جب اپنے گھر پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ دروازہ اس کی ماں رضیہ بیگم نے کھولا۔ بیٹی کی یہ حالت اور ہاتھ میں بیگ دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کشف، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ حیدر کہاں ہے؟ کشف ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں چھوڑ آئی ہوں اسے امی، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ۔ رضیہ بیگم اسے اندر لے گئی، پانی پلایا اور تسلی دی۔ جب کشف کچھ پرسکون ہوئی تو اس نے وہی کہانی سنائی جو مہام نے اس کے ذہن میں بٹھائی تھی۔ حیدر کا رویہ، اس کی نامردی کا شک اور آج کی لڑائی۔ البتہ اس نے اپنی فون والی بات اور گالیاں دینے والی بات گول کر دی اور سارا ملبہ حیدر کے غصے پر ڈال دیا۔ توبہ توبہ، رضیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی تم ہوش میں تو ہو؟ 1 مہینہ نہیں ہوا شادی کو اور تم طلاق کی باتیں کر رہی ہو، اور یہ کیا فضول باتیں؟ حیدر جیسا شریف لڑکا اور تم اس پر ایسے الزام لگا رہی ہو۔ امی آپ کو نہیں پتہ، کشف چلائی، وہ شریف نہیں، وہ ڈرامے باز ہے۔ مہام نے مجھے سب سمجھایا ہے۔ مہام؟ رضیہ بیگم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اس آگ لگانے والی کا نام مت لو میرے سامنے۔ اس لڑکی نے تمہارا گھر برباد کر دیا اور تم اسے دوست سمجھ رہی ہو۔
کشف عقل کے ناخن لو، شوہر کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیگ اٹھا کر آ جاؤ۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی امی، کشف ضدی بچے کی طرح اڑ گئی۔ اس نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اس نے میری توہین کی ہے، اور تم نے کیا کیا؟ رضیہ بیگم نے سختی سے پوچھا۔ ضرور تم نے بھی زبان چلائی ہوگی، میں جانتی ہوں تمہیں، حیدر بلا وجہ غصے کرنے والا لڑکا نہیں ہے۔ آپ میری ماں ہیں اس کی، کشف نے شکوہ کیا۔ میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ بیٹیوں کے گھر ایسے نہیں بستے۔ رضیہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی فون کرو حیدر کو، معافی مانگو، میں خود بات کرتی ہوں اسے۔ ہرگز نہیں، کشف نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، اس نے مجھے دھکے دے کر نکالا ہے۔ اب اگر وہ ناک رگڑتا ہوا آئے گا تب بھی میں نہیں جاؤں گی، مجھے طلاق چاہیے بس۔ کشف اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ رضیہ بیگم لاؤنج میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بسا بسایا گھر، ان کی بیٹی کی نادانی اور ایک تیسرے شخص کی سازش کی نظر ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر ایک انا پرست مرد ہے، اگر اس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے تو وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور کشف اب بھی اس زون میں تھی کہ وہ حق پر ہے۔ کشف کمرے میں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی۔ غصہ اپنی جگہ، لیکن حیدر کے گھر سے نکلتے وقت اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ کشف کو اب بے چین کر رہی تھی۔ لیکن پھر موبائل کی اسکرین پر ماہم کا میسج آیا۔ اس نے اپنے پرانے فون میں سم ڈال لی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا کشف، ایسے مرد کو اس کی اوقات دکھانی ضرور تھی، اب دیکھنا کیسے تڑپے گا تمہارے پیچھے۔ کشف نے میسج پڑھ کر ایک گہری سانس لی۔ ہاں میں نے ٹھیک کیا، اس نے خود کو تسلی دی، لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آئی، کیا واقعی؟ میکے میں گزرنے والا ہر دن کشف کے لیے ایک نئی اذیت لایا تھا۔ گھر کی ہر دیوار اسے تانا دیتی محسوس ہوتی۔ حیدر کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، نہ کوئی فون، نہ کوئی میسج، نہ ہی ساس کی طرف سے کوئی پیغام۔ اس خاموشی نے کشف کے اندر ایک عجیب سی خوف کا جنم دیا۔ کیا واقعی حیدر نے مجھے بھلا دیا؟ کیا مہم سچ کہتی تھی کہ وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا؟ یہ سوال اسے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اس اداسی اور گھٹن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے سوچا کہ آج مہم سے مل کر اپنا دل ہلکا کرے۔ مہم ہی تو تھی جس نے اسے ہر قدم پر مشورہ دیا تھا۔ کشف نے تیار ہو کر مہم کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ اسے بتائے بغیر جائے گی تو وہ خوش ہوگی۔ جب وہ مہم کے گھر پہنچی تو مین گیٹ کھلا تھا۔ وہ دبے قدموں لاؤنج سے گزرتی ہوئی مہم کے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ ارد کھلا تھا اور اندر سے قہر قہو کی آواز آ رہی تھی۔ مہم کے ساتھ سدرا بھی وہیں موجود تھی۔ کشف نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سدرا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یار مہم، ماننا پڑے گا تمہیں، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کشف کبھی حیدر کو نہیں چھوڑے گی، آخر کار وہ اس کا پہلا پیار تھا، اور حیدر جیسا بندہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ قسمت والوں کو؟ مہم کا تمسخرہ اڑاتا ہوا لہجہ بھبرا۔ ارے وہ لڑکی دماغ سے خالی ہے، اسے جو پٹی پڑا وہ پڑھ لیتی ہے۔ میں نے بس ذرا سا شک کا بیج ڈالا اور اس نے خود ہی اس پر پانی ڈال کر اسے تناور درخت بنا دیا۔ کشف کا سانس حلق میں اٹک گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ لیکن مہم، سدرا نے بات جاری رکھی، تمہیں یہ سب کر کے ملا کیا؟ حیدر بیچاری کی عزت خاک میں مل گئی اور کشف کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ ملا کیا؟ مہم نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ یاد کرو وہ شرط جو ہم نے شرط لگائی تھی کہ میں کشف کو اپنی انگلیوں پر نچا کر دکھاؤں گی، اس کا گھر اجاڑ کر دکھاؤں گی۔ اب نکالو میرے 20,000 روپے، میں شرط جیت چکی ہوں۔ پوری 30 دن کے اندر اندر کشف طلاق کا مطالبہ لے کر اپنے میکے میں بیٹھی ہے۔ باہر کھڑی کشف کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگے۔ 20,000 روپے، اس کی زندگی، اس کا سہاگ، اس کی عزت صرف 20,000 روپے کی ایک گھٹیا شرط کی نظر ہو گئے۔ واہ، تم تو بڑی کھلاڑی نکلی۔ سدرا نے ہنستے ہوئے پرس سے نوٹ نکالے۔ یہ لو تمہارے 20,000۔ ویسے کشف کو پتہ چل گیا تو وہ خودکشی کر لے گی، اسے خاک پتہ چلے گا۔ مہم نے نوٹ گنتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہی ہوگی کہ میں اس کی ہمدرد ہوں۔ وہ تو اتنی بیوقوف ہے کہ میں اسے کہوں گی کہ کنویں میں کود جاؤ تو وہ حیدر کی دشمنی میں وہاں بھی کود جائے گی۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ دکھ کے نہیں، اپنی ہی ندامت اور اقامت کے آنسو تھے۔ وہ وہاں سے خاموشی سے پلٹی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر ان دونوں کا گلا دبا دے، لیکن اسے احساس ہوا کہ اصل مجرم وہ خود ہے۔ اس نے حیدر کے اعتبار پر ایک غیر کی بات کو ترجیح دی تھی، تو دیوانے وار سڑک پر بھاگتی رہی۔
اسے اپنی ماں کی باتیں، حیدر کا وہ آخری جملہ اور اس کی آنکھوں کی ویرانی یاد آ رہی تھی۔ حیدر، میں نے کیا کر دیا؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹیکسی لیا اور اپنے میکے جانے کے بجائے سیدھی حیدر کے گھر پہنچی۔ گیٹ پر کھڑی ہو کر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ حیدر اسے دیکھتے ہی دھتکار دے گا، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو لانچ میں وہی خاموشی تھی۔ نصرت بیگم جائے نماز پہ بیٹھی تھی، دعا کر رہی تھی۔ کشف دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ حیدر بیڈ پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظر ایک جگہ جمی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ کشف نے لرزتی آواز میں پکارا، حیدر۔ حیدر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا جیسے یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن جب اس نے کشف کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر تلخی آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سرد تھی۔ طلاق کے کاغذات ابھی تیار نہیں ہوئے، جیسے ہی ہوں گے پہنچا دیے جائیں گے۔ کشف دوڑ کے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے حیدر، مجھے معاف کر دیں۔ میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ میں نے اپنی سہیلیوں کی شرط کے لیے اپنا گھر داؤ پر لگا دیا۔ مجھے معاف کر دے حیدر۔ حیدر نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن کشف کے اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ حیدر، میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی کانوں سے سنا۔ ہم نے 20,000 کی شرط لگائی تھی میرا گھر توڑنے کی، اور میں بیوقوف اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے آپ کی عزت پر حرف اٹھائے۔ مجھے مار لے، جو مرضی سزا دیں، بس مجھے خود سے دور نہ کریں۔ حیدر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں کرب لہرایا۔ کشف، تم نے صرف شک نہیں کیا، تم نے میری مردانگی اور میری محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ تمہیں اندازہ ایک مرد پر کیا گزرتی ہے جب اس کی اپنی بیوی اسے نامرد کہے؟ مجھے اندازہ ہے حیدر، میں مر گئی تھی۔ وہ کہتے ہوئے بھی میں بس غصے میں اور دوسروں کی باتوں میں اندھی ہو گئی تھی۔ کشف نے اپنا سر اس کے گھٹنوں میں رکھ دیا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں نادان ہوں۔ پلیز اپنی نادان بیوی کو ایک موقع دے دیں۔ کمرے میں طویل خاموشی چھا گئی۔ حیدر کا دل جو پچھلے کئی دنوں سے پتھر بن چکا تھا، کشف کے آنسوں سے پگھلنے لگا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے تو اتنا تڑپا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کشف کے کندھے تھام کر اسے اوپر اٹھایا۔ حیدر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو پوچھے۔ تمہیں پتہ ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی اسی کمرے میں بند کر دوں اور کبھی باہر نہ نکلنے دوں، تاکہ کوئی دوسرا تمہارے کانوں میں زہر نہ گھول سکے۔ کشف نے روتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ تو بند کر دینا، مجھے اب اس کمرے سے باہر جانا ہی نہیں ہے۔ حیدر کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی، جس میں تھوڑی شرارت اور بہت سارا پیار تھا۔ اس نے کشف کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے کشف، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ کشف نے اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے پوچھا، کیسی سزا؟ حیدر نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، یہی کہ اب تمہیں ساری زندگی اس نامرد شوہر کی بے پناہ محبت جھیلنی پڑے گی۔ اب بولو، منظور ہے؟ کشف کا چہرہ حیا سے تمتما اٹھا۔ اس نے حیدر کی قمیص کو آستین مٹھی میں بھیج دی۔ منظور ہے، 100 بار منظور ہے۔ حیدر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئندہ اگر کسی ماہم یا سدرہ کی بات سنی تو میں واقعی تمہیں کمرے میں قید کر لوں گا۔ اب میں صرف آپ کی سنوں گی حیدر، صرف آپ کی۔ کشف نے پکا ارادہ ظاہر کیا۔ نیچے سے نصرت بیگم کی آواز آئی، حیدر، کشف بیٹا نیچے آؤ۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ حیدر نے کشف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ چلو امی کو بتاتے ہیں کہ ان کی بہو واپس آ گئی اور اس بار وہ کہیں نہیں جائے گی۔ کشف نے حیدر کے مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس کی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل مردان کی کسی کو نیچا دکھانے میں نہیں، بلکہ اپنے رشتے کو تحفظ دینے اور معاف کرنے کی ہمت رکھنے میں ہوتی ہے۔ اور حیدر شاہ اس لحاظ سے دنیا کا سب سے بہترین مرد تھا۔ گھر کی فضا سے وہ بوجھل پن ختم ہو چکا تھا۔ باہر دھوپ کی کھلی تھی اور کشف کے دل میں بھی امید اور محبت کی ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ اس نے حیدر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نئی زندگی کی طرف پہلا قدم بڑھایا، اس عزم کے ساتھ کہ اب وہ اپنے کانچ کے گھر کی حفاظت کسی بھی بیرونی پتھر سے زیادہ مضبوطی سے کرے گی۔